اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ عمل اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور آج ہم نے جہاد کو ترک کر دیا۔ تو جہاد یہ ایک مقدس اصطلاح ہے، آج جہاد کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا، اس ڈر سے، اس خوف سے کہیں اس کو مجاہد کہنے کی وجہ سے اس کو دہشت گرد نہ ڈکلیئر کر دیا جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ فخر کے ساتھ ہمارے فوجیوں کہنا چاہیے ہم مجاہدین ہیں، ہم اللہ کے مجاہد ہیں۔ تو جہاد یہ ایک مقدس اصطلاح ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے راستے میں اس طرح جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے، پیٹھ نہ پھیرو، روح گردانی نہ کرو، مومن بھائیوں سے پھرو نہ، انہیں تنہا نہ چھوڑو۔ تو جہاد کی ترغیب دینا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اگر کوئی جہاد پر ابھارتا ہے، ذہنی غلام لوگ انہیں بھی برا بھلا کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے اندر یہ جذبہ کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ ہم نے تو اپنا کام کرنا ہے، ہم نے تو جہاد پر لوگوں کو ابھارنا ہے، ہم نے اس جذبے کو بیدار رکھنا ہے، اور ان جذبوں کو ہم نے مردہ نہیں ہونے دینا، یہ ہمارا کام ہے۔ اللہ کے فضل سے ہم یہ اپنا کام مرتے دم تک کرتے رہیں گے، اور دنیا کی کوئی قوت ہمیں روک نہیں سکتی۔ ہم ان کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں۔ یہ منبر رسول، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے پاس امانت ہے، اگر ہم اس میں خیانت کریں اللہ کی بارگاہ میں ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ ہمارا کام ہے اور ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ اپنا کام کریں۔ فلسطین میں مجاہدین، معصوم بچے اور خواتین اور بوڑھے جو وہاں پر شہید ہوئے، 3 دنوں کے بعد، یہ میں ابھی آج کی خبر دیکھ رہا تھا کہ ملبے سے لاشیں نکالی گئیں۔ وہ جو نکال رہے تھے انہوں نے کہا کہ ایسی خوشبو جو ہم نے کبھی پہلے سونگھی نہیں ہے، یہ ڈھکی چھپی بات نہیں، وہ منظر سامنے ہے۔ 2 دن کی اگر لاش پڑی ہو، بو پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ 1 کلو گوشت لیں اور وہ کھلے عام کھلی فضا میں پڑا ہوا ہو، شام تک تو وہ بھی بو چھوڑ دیتا ہے، اور ایک زندہ انسانی لاش ہے، اور 3 دن کے بعد وہ اس کو نکال رہے ہیں ملبے تلے سے، اور وہاں سے کستوریوں کی خوشبو آ رہی ہے، تو ان کی شہادتیں رائگاں نہیں جائیں گی، اور تم نے اپنے مسلمان بھائیوں کی حفاظت کے لیے کوئی کام نہیں کیا، اللہ کی بارگاہ میں تمہیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔